حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، صرف دو چیزوں میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دولت سے نوازا ہے اور پھر اسے صحیح اور جائز چیزوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے علم و حکمت سکھلائی ہو، پھر اس انسان کو توفیق ملی ہو کہ وہ انسان اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اس علم کو فروغ بھی دیتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی صحیح میں جمع کیا، نقل کیا ہے۔ اس روایت حدیث سے متعلق گزشتہ ہفتہ کچھ باتیں آ چکی ہیں۔ اس کے پہلے حصے پر کچھ گفتگو تو ہو چکی ہے، البتہ اس کے دوسرے ہفتے پر تذکرہ کم ہوا تھا۔ حسد سے متعلق یہاں رشک ہے۔ اسلام میں حسد کرنا جائز نہیں ہے، تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت سے نوازا ہے، مال دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے، عزت و شہرت دی ہے، زمین و جائیداد دی ہے، اور بھی کچھ نعمتیں انہیں عطا کی ہے، تو یہ در حقیقت اللہ کی مشیت نے اسے چاہا اور وہ نعمت اسے مل گئی۔ آپ یہ سوچتے کہ نعمت اس کی چھین جائے، وہ مال ہم کو مل جائے، وہ خوبصورتی ہم کو مل جائے، وہ زمین جائیداد ہمارے قبضے میں چلی جائے، وہ شہرت و عزت ہمیں میسر ہو جائے اور اس سے چھین جائے، تو ایسا سوچنا حسد ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ حسد کی بھٹی میں جلنے والا انسان وہ خود تکلیف میں رہتا ہے۔ ایک شاعر نے فارسی میں کہا، توان ما کی نیازار مندروں کسے حسود راچ کنم کے خود برنج درشت، میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن میں حاسدوں کو کیا کروں، وہ خود تو جلب ان کے گواہ بن رہے ہیں، ہم تو اس کو کچھ بگاڑ نہیں رہے، وہ خود تکلیف میں ہے۔ در حقیقت حسد کرنے والا انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے اور اللہ کے قانون فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ سے لڑتا جھگڑتا ہے، یہ ہمارا حق تھا، تو نے ہمیں نہیں دیا، اس کو کیوں دے دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حسد کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہاں لفظ حسد بول کر غیبت رش کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آپ رش کر سکتے ہیں، کاش کی یہ نعمت اسے ملی ہے، ہمیں بھی مل جاتی، ہمیں بھی ملتی، ہم ہی کو نہیں، اس کے پاس بھی رہے اور ہمیں بھی میسر ہو جائے۔ اللہ اسے دولت دیا ہے، ہمیں بھی دولت دے۔ اللہ اسے حسن و جمال دیا ہے، ہمیں بھی حسین و جمیل بنا دے۔ اللہ اسے علم و حکمت عطا کیا ہے، اللہ میں عطا کر وغیرہ تعلیم۔ تو رش کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ دو چیزوں میں بطور خاص رش کرنا ہی چاہیے۔ دو چیز کیا ہے؟ اس میں سے ایک وہ انسان جسے اللہ نے مال دیا ہے، لیکن مال کا وہ صحیح مصرف لیتا ہے، اس کا صحیح خرچہ کرتا ہے، جہاں خرچ ہونا چاہے وہیں خرچ کرتا ہے، ناجائز چیزوں میں ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جائز چیزوں کے اندر بھی فضول خرچی نہیں کرتا، بلکہ اعتدال اور میانہ روی اپناتا ہے۔ نہ بالکل کنجوس اور بخیل بن جائے اور نہ اسراف و تبذیر کرنا شروع کر دے، نہ کنجوس بنے اور نہ فضول خرچی کرنے والا بنے، بلکہ درمیانی راستہ اپنائے۔ اگر کسی انسان کو حق اور جائز چیزوں میں مال کے خرچ کرنے کی توفیق مل جائے
اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دے کر اس کے ساتھ احسان کیا ہے اور ترقی کے اعلیٰ درجہ کے حصول کے لیے اسے مواقع فراہم کیا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، مال خرچ کر نہیں سکتا، بہت سارا درجہ حاصل کرنے کی اسے امید بھی نہیں ہوتی، جہاں مال خرچ کرنے کی باری ہو ہمارے پاس نہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کی جگہ پر ایک مالدار انسان ہے اور اللہ نے شعور بھی دیا ہے، صحیح سوجھ بوجھ بھی دی ہے، دین کی سمجھ بھی عطا کیا ہے، حق ناحق کی سمجھ بھی عطا کر دی ہے، پھر حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، تو وہ انسان اس لائق ہے کہ اس کا رش کیا جائے کہ الہی جس طرح اسے تو نے مال دیا اور جسے حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اسی طرح ہمیں بھی مال دے اور ہمیں بھی خرچ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم مجاہدوں کی خدمت کر سکیں، مساجد کی تعمیر کر سکیں، مدارس کی تعمیر کر سکیں، غریب و نادار کی خدمت کر سکیں، اور جہاں جہاں تیرے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آئے وہاں وہاں ہم خرچ کر سکیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مالدار انسان جس کو مال دیا گیا اور خرچ کرنے کی صحیح توفیق ملی، اس کا رش کیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق تمنا کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز، رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے علم و حکمت عطا کیا ہے اور پھر توفیق دی ہے کہ وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس علم کی روشنی میں دوسروں کی تعلیم بھی کرتا ہے۔ آج بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں جس پر مکی و مدنی کا ٹھپا بھی لگا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کے نام پر انہیں مبعوث بھی کیا جاتا، لیکن سوائے آرام کرنے کے اور سونے کو ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں علم تو ملا ہے لیکن تبلیغ کی توفیق چھین لی گئی ہے، یہ عمل کرنے کا جذبہ ان کا سرد پڑ چکا ہے۔ ایسے لوگوں سے متعلق آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ رشک کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی مکی و مدنی بنا دے اور ہمارے اولاد بھی مکی مدنی علماء پیدا ہوئے، ہرگز ہرگز ایسی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے کسے علم دیا، وہ عام چھوٹا موٹا مدرسہ سے پڑھا ہوا ہے، اور پھر اللہ نے اسے توفیق دی ہے وہ علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ ان کے پاس مقدمات آ جائے وہ پیشانی دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، اسی علم کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، چاہے فیصلہ اس کے خلاف جائے، اس کے باپ دادا کے خلاف جائے، اس کی خاندان اور جمعیت کے خلاف جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یقضی بہا، اس علم کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اس کی تبلیغ کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے۔ تو چھوٹے موٹے مدرسے کا پڑھا ہوا انسان اگر مبلغ بنا ہوا ہے، خطیب بنا ہوا ہے، مصلح اور ناصح بنا ہوا ہے، خود بھی عمل کرتا اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، آپ اس کے بارے میں تمنا کر سکتے ہیں کہ الہی جس طرح اس کے ذریعے سے ہزاروں انسان شرک بدعت سے طائب ہو کر کتاب و سنت کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں، ہمیں بھی ایسا عالم بنا دے، ہماری اولاد کو بھی ایسا عالم بنا دے۔ اس طرح آپ اس انسان سے رشک کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق تمنا کر سکتے ہیں۔